بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ملک میں ایک رحمدل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی میمونہ۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی، کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ بادشاہ نے سارے ملک میں منادی کرا دی کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور جائیداد میں سے بھی آدھا حصہ دے گا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا بھی رہتا تھا۔ وہ قسمت آزمانے محل چلا گیا۔ اس لکڑہارے کو کچھ جڑی بوٹیوں کا علم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کرے گا، مگر اس کے بدلے اسے بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا۔ اس نے شرط مان لی۔ چنانچہ 2 دن کے علاج کے بعد ہی شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کیسے کروا دوں۔ بادشاہ نے سوچا اس لکڑہارے کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ روز لکڑہارے کو کسی بہانے دور دراز علاقے میں بھیجتا، لیکن لکڑہارا اتنا پرتیلا تھا کہ شام تک واپس لوٹ آتا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا کہ وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تکلیف برداشت کرے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، جاؤ اور سمندر کی تہ میں جو ہیرے ہوتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ لکڑہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروایا تاکہ لکڑہارے کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ شہزادی مر گئی ہے اور لکڑہارا مایوس ہو کر یہ ملک ہی چھوڑ دے۔ لکڑہارا پانی میں تیرنا بھی جانتا تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں سمندر کی تہ سے ہیرے نکال لیے اور محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شہزادی کا جھوٹ موٹ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے لوگوں سے پوچھا کہ کون فوت ہوا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ شہزادی میمونہ کا جنازہ تھا۔ لکڑہارا وہ ہیرے پھینک کر اس جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا، لیکن اسے پہنچنے میں دیر ہوئی۔ قبرستان پہنچا تو پتہ چلا کہ شہزادی کو دفنایا جا چکا ہے۔ بادشاہ نے دراصل شہزادی کو قبرستان کے قریب ہی ایک جھونپڑی میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ بھی ساتھ تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کو قریبی جنگل سے ایک بھیڑیا نکل آیا اور شہزادی پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر ڈنڈے برسائے، مگر وہ شہزادی کو گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ صبح بادشاہ کو خبر ملی تو اس کے حکم پر سپاہیوں نے سارا جنگل چھان مارا، مگر شہزادی نہ مل سکی۔ بس کہیں کہیں بھیڑیے کے پیروں کے نشان ملے۔ سب نے یہی سمجھا کہ جنگلی جانور شہزادی کو کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ بہت پچھتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی کوشش میں موت کے منہ میں ڈال دیا۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب بھیڑیا اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا تو راستے میں لکڑہارے نے دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیڑیے سے بچایا۔ بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ پہلے تو لکڑہارا سمجھا کہ یہ شہزادی کی لاش ہے، لیکن جب اس نے نبض دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ شہزادی تو زندہ ہے۔ وہ شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اس کا علاج کیا۔ شہزادی 1 دن تک بے ہوش رہی۔ جیسی ہی اسے ہوش آیا، لکڑہارا اسے لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے شرمندگی بھی تھی کہ جس لکڑہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی،
آج اس نے دوسری بار شہزادی کی جان بچائی۔ اس نے لکڑہارے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس محل میں ہی خوشیاں مل سکتی ہے، لیکن تم نے اپنی جھونپڑی میں اس کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ خوشیاں کبھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی لکڑہارے سے کر دی اور شہزادی کی خواہش پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ تو بچوں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے۔ خوشیاں صرف دولت میں نہیں ہوتی۔ اللہ حافظ۔